الحمد للہ حمدا لا ابتداء لحدہ ولا انتہاء لعددہ خالق لا نظیر لہ ومالک لا شریک لہ واحد لا ند لہ وماجد لا ضد لہ صمد لا کفو لہ وإلہ لا جزء لہ وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد المصطفى خاتم الأنبياء وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء وعترته النجباء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ مولانا العظیم اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وأعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین لائق صد احترام ذویل احتشام حضرات علماء کرام سادات کرام فخر السادات قرۃ عیون الصلحاء فصیح اللسان اندلیب رسالت برادرم سید عثمان علی شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ عاشق رسالت معاب فدائے ہر ادائے مرشد برادر مکرم جناب محترم محمد شہزاد شفیق صاحب زیدہ مجدہ خلیفہ مجاز آستانہ مہر وفا آستانہ علیہ شرف شریف دیگر انتہائی قابل احترام برادران اسلام حاضرین و سامعین اللہ کریم کا بے انتہا فضل اور احسان ہے کہ اس کریم ذات نے مجھے اور آپ کو اس خوبصورت محفل میں حاضر ہو کر گناہ بخشوانے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ میں بزم جمیل کے جملہ اراکین کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ جس حسن انتظام کے ساتھ تو اس کو احتشام کے ساتھ یہ پورا مہینہ تاجدار صداقت و وفا اصدق الصادقین اشجع الاشجعین امام المشاہدہ رازدار نبوت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں بصورت ایصال ثواب خراج تحسین پیش کرنے کے لیے محافل کا انعقاد کرتے ہیں۔ آج بھی اس گلشن کی ایک خوبصورت کڑی میں ہم لوگ پروئے ہوئے ہیں۔ آج بھی ہم گلشن صدیقیت سے فیض بار ہونے کے لیے اس خوبصورت محفل میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم ان کی شبانہ روز کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ وقت دامن میں اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ میں کوئی طویل تمہید باندھوں، آپ لوگوں کی ذہنی توجہ حاصل کروں اور پھر گفتگو کا آغاز کروں۔ 30 منٹ آدھا گھنٹہ میں نے گفتگو کرنی ہے، تو آج میں آپ کے سامنے چند گھڑیاں حضور یار غار تاجدار صداقت و وفا کا شخصی تعارف عرض کروں گا۔ اللہ کریم مجھے ادب سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل سنت و جماعت کا سلفن خلفن یہ عقیدہ ہے کہ نبوت کے بعد
اور نبیوں کے بعد اگر سب سے اعلیٰ عرفہ مقام حاصل ہے، کوئی ہستی معظم ایسی ہے جسے عز و شرف میں نبوت کے بعد اللہ نے درجہ عطا کیا ہے، تو وہ ہستی معظم سیدنا صدیق اکبر کی ہستی ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا مسلمہ عقیدہ ہے کہ حضرت یار غار کا مقام نبیوں کے بعد تمام نسل انسانیت میں، تمام اولاد آدم میں اللہ نے سب سے افضل و برتر رکھا ہے۔ حضرت یار غار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو شجرہ مبارکہ ہے وہ جناب مرہ پر جا کر امام الانبیاء کے شجرے پر جمع ہو جاتا ہے۔ حضرت یار غار کا جو شجرہ ہے وہ حضور کے شجرے سے ملتا ہے۔ اس میں گرامی جناب عبداللہ، کنیت ابو بکر اور لقب صدیق ہے، تو آپ کے والد کا نام ہے عثمان۔ حضرت یار غار کے والد کا نام کیا ہے؟ عثمان۔ ابو قحافہ ان کی کنیت تھی، عرب میں کنیت رکھی جاتی تھی، تو بس اوقات کنیت زیادہ معروف ہو جاتی ہے، اصل نام پس پردہ چلا جاتا ہے۔ جناب یار غار کے والد کا نام ہے عثمان، کنیت ہے ابو قحافہ۔ جناب یار غار بن عثمان یعنی ابو قحافہ بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ، مرہ پر جناب امام الانبیاء سے شجرہ مل جاتا ہے۔ اسی طرح یار غار کی جو والدہ ہیں ان کا نام ہے بی بی سلمہ۔ کیا نام ہے؟ بی بی سلمہ۔ ان کی بھی کنیت ہے، انہیں ام الخیر کہا جاتا ہے۔ ام الخیر بی بی سلمہ بنت صخر بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ، یار غار کے ننیال ددیال، نانکے دادکے جناب مرہ پر جا کر امام الانبیاء سے شجرہ مل جاتے ہیں۔ حضور کے شجرہ میں نام ہے حضرت سیدنا مرہ۔ کیا نام ہے؟ حضرت سیدنا مرہ۔ جناب مرہ کی آگے اولاد میں ایک بیٹے ہیں، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، اور عبداللہ کے بیٹے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جناب مرہ کے دوسرے بیٹے ہیں تیم، ان سے یار غار کا نانکا اور دادکا، ننیال ددیال کا شجرہ چلتا ہے، یعنی ننیال ددیال دونوں جا کر جناب مرہ پر امام الانبیاء کے شجرے سے مل جاتے ہیں۔ حضرت یار غار کی ولادت با سعادت ہوئی۔ چونکہ آج میں نے شخصی تعارف ہی بیان کرنا ہے، بس ایک دو حدیثیں سنا کر میں نے گفتگو سمیٹنی ہے۔ حضرت یار غار کی ولادت ہوئی، یہ بات ارشاد الساری میں ہے۔ اس کے علاوہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مشکات کی شرح لکھی ہے مرکات، اس میں بیان کیا گیا۔ ایک دن یار غار حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کے یا رسول اللہ آج میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بچپن کا کوئی عجیب واقعہ آپ کو سناؤں، عجیب ترین بات سناؤں۔ فرمایا ابو بکر بیان کرو۔ اس کے یا رسول اللہ جب میری عمر تھی نا 7 برس، 7 سال کا میں بچہ تھا، تو میرے والد ابو قحافہ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے ایک بت خانے میں لے کر گئے۔ وہاں بتوں کی عبادت کی جاتی تھی، لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ میرے والد مجھے لے کر گئے بت خانے میں، اور مجھے ایک بڑے بت کے سامنے کھڑا کیا اور کہا بیٹا یہ وہ بت ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو ہمارا خدا ہے، اگر تمہارے دل میں کوئی خواہش ہے، کوئی حاجت ہے تو اپنی خواہش اس کے سامنے بیان کرو، یہ تمہاری دلی حاجت کو پورا کرے گا، معاذ اللہ یہ حاجت روائی کرے گا، یہ مشکل کشا ہے، یہ ہمارا خدا ہے۔ یہ کہہ کہ میرے والد اپنی عبادت میں مصروف ہو گئے، اور لوگ بھی عبادت کر رہے تھے۔ آپ فرماتے میں بڑے بت کے سامنے کھڑا ہوا۔ آپ چشم تصور میں دیکھیں 7 سال کا بچہ، یہاں بھی بچے بیٹھے ہوئے ہیں، 7 سال کا بچہ ایک بڑے بت کے سامنے کھڑا ہے، اور فرماتے ہیں میں نے بت کے ساتھ 3 کلام کیے۔ کتنے کلام؟ 3 کلام کی۔ میں نے پہلا کلام کیا، میں نے کہا میری قوم تجھے اپنا خدا مانتی ہے، اور خدا کا کام ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا، مجھے بھوک لگی ہے مجھے کھانا کھلا، لیکن بت تو بت ہے، وہ تو خاموش ہے، وہ بولا نہیں۔ یار غار فرماتے ہیں کچھ لمحے میں نے توقف کیا، میں نے دوبارہ کلام کیا،
میں نے کہا میری قوم تجھے اپنا خدا کہتی ہے اور خدا کا کام ہے پیاسوں کی پیاس بجھانا، مجھے پیاس لگی ہے مجھے پانی پلا، لیکن بت خاموش ہے۔ یار غار فرماتے ہیں میں نے تیسرا کلام کیا، میری قوم تجھے اپنا خدا کہتی ہے اور خدا لوگوں کے معاملات آسان کرتا ہے، حاجتیں پوری کرتا ہے، اگر تو سچا خدا ہے تو پھر مجھے نیک کپڑے لے کر دے، نیک کپڑے دلا، لیکن بت خاموش ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے 3 دفعہ کلام کیا، جب بت کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو پھر میں نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا اور پھر میں نے چوتھا کلام کیا، میں نے کہا اگر تو سچا خدا ہے تو ذرا اپنے آپ کو آج مجھ سے بچا کے دکھا، اگر تو سچا خدا ہے تو پھر اپنے آپ کو مجھ سے بچا کے دکھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پتھر اٹھایا، میں نے بت کو مارا، بت زمین پر گرا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، پاش پاش ہو گیا۔ جیسے بت زمین پر گرا لوگ جمع ہوئے، پجاری لوگ آئے، اس سے پہلے کہ وہ مجھے پکڑ کے مارتے میرے والد دوڑے دوڑے آئے، انہوں نے مجھے اپنی چادر میں لیا، میرا ہاتھ پکڑا اور گھسیٹ کر مجھے گھر کی طرف لے کر گئے، بڑے غصے کے عالم میں۔ گھر جا کر مجھے میری والدہ کی طرف پھینکا اور کہا دیکھو تمہارے بیٹے نے آج کیا حرکت کی ہے، تمہارے بیٹے نے بت خانے کا بڑا بت توڑ دیا ہے، تمہارے بیٹے نے آج بڑا بت توڑ دیا ہے۔ جب میرے والد نے غصے سے میری شکایت لگائی تو میری والدہ ام الخیر سلمہ مسکرائیں اور مسکرا کر کہا آپ میرا بیٹا آج بت توڑ رہا ہے، جب یہ میرے پیٹ میں تھا اس وقت بھی اس نے مجھے کبھی کسی بت کے سامنے سر جھکانے نہیں دیا، جب میں کسی بت کے سامنے جھکنے کی کوشش کرتی تھی یہ کروٹ بدلتا تھا، مجھے اذیت محسوس ہوتی تھی۔ اور بی بی سلمہ ام خیر کا اگلے لفظ سننے والے ہیں، کہا ابو قحافہ میرے بیٹے کی ولادت کا ایک راز ہے جو میں نے کبھی کسی کے سامنے بیان نہیں کیا، آج تک میں نے وہ راز کسی کے سامنے بیان نہیں کیا، آج وہ راز بیان کر رہی ہوں۔ بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں جب میرے بیٹے کی ولادت کا لمحہ قریب آیا، جب میرے بیٹے عبداللہ کی ولادت کا لمحہ قریب آیا، مجھے آسمان سے آواز آ رہی تھی ابشر بولد عتیق، بی بی مبارک ہو اللہ نے تمہیں عتیق بیٹا عطا فرمایا ہے۔ کون سا بیٹا عطا فرمایا ہے؟ سارے نہیں بولے کون سا بیٹا ہے؟ عتیق کا معنی ہے دوزخ سے آزاد، دوزخ سے دور۔ یار غار کے القاب اٹھائے نا، ایک لقب آپ کو عتیق بھی ملے گا، آپ کے جو اسماء ہیں نا ایک عتیق بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا معروف کلام ہے بینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے۔ اس میں آپ فرماتے ہیں محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبہ میں، پہلوں میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ صدیق اکبر کو عتیق کہا جاتا ہے۔ تو جب یار غار کی والدہ نے کہا جب میرے بیٹے کی ولادت کا لمحہ قریب آیا، مجھے آسمان سے آواز آ رہی تھی ابشر بولد عتیق، بی بی مبارک ہو اللہ نے تجھے وہ بیٹا عطا کیا ہے جو ولادت سے پہلی دوزخ سے آزاد بنا دیا گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ہم تو آج نعرہ لگاتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی، سارے شامل ہو جائیں، ہر صحابی نبی۔ ہم تو آج یہ نعرہ لگا رہے ہیں، یار غار کی ولادت ہوئی فرشتے صدا دے رہے تھے ابشر بولد عتیق، بی بی مبارک ہو تجھے وہ بیٹا عطا کیا گیا ہے جو ولادت سے پہلی دوزخ سے آزاد قرار دیا گیا ہے۔ اسمہ فی السماء صدیق، تم گھر والے اس کا جو چاہے نام رکھتے رہنا، آسمانوں میں اس کا نام صدیق رکھ دیا گیا۔ اسمہ فی السماء صدیق فلی محمد صاحب و رفیق، اور جب محمد اعلان نبوت کریں گے یہ بچہ ان کا ساتھی بھی بنے گا، ان کا وفادار بھی بنے گا۔ فلی محمد صاحب و رفیق۔ جب میں نے بات پڑھی میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں یار غار کی ولادت کے وقت فرشتے صدا دے رہے تھے مبارک ہو آج محمد کا وفادار آ گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مبارک ہو آج محمد کا وفادار آ گیا ہے۔ ابشر بولد عتیق اسمہ فی السماء صدیق فلی محمد صاحب و رفیق، تجھے وہ بیٹا عطا کیا گیا ہے جو ولادت سے پہلے ہی دوزخ سے آزاد ہو گیا ہے، اور آسمانوں میں اس کا نام صدیق رکھ دیا گیا ہے۔ اور جب محمد اعلان نبوت کریں گے یہ بیٹا ان کا، یہ بچہ ان کا وفادار بھی ہوگا،
ان کا صحابی بھی ہوگا۔ جب یار غار نے بات بیان کی تو صحابہ حیران ہو رہے ہیں، اتنی عجیب تر بات۔ امام الانبیاء مسکرائے، فرمایا یہ میرے پاس جبریل کھڑا ہے اور جبریل مجھے بتا رہا ہے ابو بکر جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ ولادت ہوئی تو پھر آپ کا نام رکھا گیا ہے عبداللہ۔ کیا نام رکھا گیا ہے؟ عبداللہ۔ لیکن بعض مورخین نے، بعض محققین نے کہا ہے کہ جناب یار غار کا نام عبداللہ نہیں رکھا گیا تھا۔ پہلی تو بات یہ لوگوں کو عبداللہ نام ہی نہیں پتا، وہ سمجھتے نام ہی ابو بکر ہے، حالانکہ یہ کنیت ہے۔ صدیق آپ کا لقب ہے، اصل نام تھا عبداللہ۔ لیکن بعض محققین نے کہا ہے کہ آپ کا نام عبداللہ بھی نہیں تھا، آپ کا نام تھا عبد رب کعبہ۔ کیا نام ہے؟ عبد رب کعبہ۔ یہ بھی توحید والا نام ہے، کعبے کے رب کا بندہ، کعبے کے رب کا بندہ۔ جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو امام الانبیاء نے نام بدل دیا، نام رکھا گیا ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ کس کا بندہ؟ اللہ کا بندہ۔ اللہ تعالیٰ کو ناموں میں سب سے زیادہ نام عبداللہ پسند ہے، سب سے زیادہ جو نام پسند ہے نا وہ عبداللہ پسند ہے۔ نام رکھا گیا ہے عبداللہ۔ اور پھر آپ کی کنیت ہے ابو بکر۔ کنیت کیا ہے؟ ابو بکر۔ بس آج میں نے آپ کو کنیت ہی آپ کی سنانی ہے اور اس پر ہی میں نے گفتگو سمیٹ لینی ہے۔ کنیت ہے ابو بکر۔ ابو بکر کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں بالعموم باپ کو ابو کہا جاتا ہے، چونکہ عربی زبان میں اب کہتے ہیں باپ کو، تو باپ کو ہم ابو کہتے ہیں، ابا جی کہتے ہیں یا ابو جی کہتے ہیں۔ تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ صرف باپ کے لیے ابو کا لفظ بولا جاتا ہے۔ عرب میں رواج تھا کہ وہ کنیت رکھتے تھے، تو کنیت ہوتی تھی دو وجوہات پر، یا تو کسی کے بیٹے کا نام ہوتا اس کے نام پر کنیت رکھی جاتی، یا کسی وصف کی وجہ سے کنیت رکھی جاتی تھی، یا بیٹے کے نام پر یا کسی وصف پر کنیت رکھی جاتی تھی۔ مثلا ہمارے پاکستان کی بہت بڑی روحانی علمی ہستی ہیں ابو البلال امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ محمد الیاس قادری، اصل نام ہے محمد الیاس قادری، ابو البلال ان کی کنیت ہے، بیٹے کے نام پر ہے۔ تو عرب میں رواج تھا یا تو بیٹے کے نام پر کنیت رکھی جاتی تھی یا کسی وصف کی وجہ سے۔ وصف کی وجہ سے کیسے؟ دیکھیں، ابو کا معنی صرف باپ نہیں ہوتا، ابو کا معنی صاحب ہوتا ہے، ابو کا معنی والے بھی ہوتا ہے۔ جیسے حضرت سیدنا حیدر کرار، حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کو ابو تراب کہا جاتا ہے۔ آپ گرمیوں کے دن تھے، قمیض اتار کر مسجد میں لیٹے ہیں تو وجود اقدس پر مٹی لگی تھی، امام الانبیاء تشریف لائے، فرمایا قم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھو۔ اسی طرح جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بلیاں پال رکھی ہیں تو آپ کا نام پڑ گیا ابو ہریرہ، اصل نام تو تھا عبد الرحمن، بلیاں پالی ہیں تو کیا نام پڑ گیا؟ ابو ہریرہ۔ ابو لہب، اسے ابو لہب کہا جاتا ہے، اصل نام ابو لہب نہیں، اصل نام تھا عبد العزا۔ اسی طرح ابو جہل، اصل نام ابو جہل نہیں، اصل نام ہے عمر بن حشام، لیکن جب اس نے حضور کے معجزے دیکھ کر بھی نہیں مانا، حضور نے فرمایا یہ تو جہالت والا ہے، نام ہی ابو جہل پڑ گئے، نام ہی ابو جہل پڑ گئے۔ تو عرب میں جو کنیت ہے یا وصف کی وجہ سے ہے یا بیٹے کی وجہ سے ہے۔ میں ایک طالب علم ذمہ داری سے بیان کر رہا ہوں، جناب یار کے کسی بیٹے کا نام بکر نہیں ملے گا، کسی بیٹے کا نام بکر نہیں ہے۔ محمد نام ہے، عبد الرحمن نام ہے، بکر نام نہیں رکھا گیا۔ جب بیٹے کا نام بکر نہیں تو پھر آپ کو ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے؟ اب دیکھنا یہ پڑے گا بکر کسے کہتے ہیں۔ یہ بکر کا لفظ ہی سمجھ آ جانا، یار غار کا مقام آنکھوں پر واضح ہو جاتا ہے۔ بکر کسے کہتے ہیں؟ آپ لسان العرب اٹھائیں، المنجد اٹھائیں، علامہ ابن منظور کو پڑھیں، فیروز اللغات اٹھائیں، بکر کسے کہتے ہیں؟ عربی لغت میں با کاف را سے جو نام مادے سے جو لفظ بنتا ہے نا، اس کا معنی ہے ابتدا، اس کا معنی ہے پہلا۔ بکر کا معنی کیا ہے؟ سارے نہیں بولے بکر کا معنی کیا ہے؟ اس پر پورا اسلام کا عقیدہ ہے ہمارا۔ بکر کا معنی کیا ہے؟ دیکھیں، جو صبح کا وقت ہے نا، صبح کا وقت ہوتا ہے، اسے عربی زبان میں بکرا کہا جاتا ہے، صبح کے وقت کو بکرا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کواری عورت کو باکرا کہا جاتا ہے،
کھجور پر نیا نیا پھل لگے تو اسے بکرا کہا جاتا ہے. اور عربی زبان میں بکر کسے کہتے ہیں؟ اب آج کل تو خزاں کا موسم ہے نا، چند مہینے بعد بہار آ رہی ہے. جب بہار کا موسم آئے، گارڈن میں، گلستان میں جو پہلا پھول کھلتا ہے اسے بکر کہا جاتا ہے. اللہ کرے سمجھیں، میری محنت توڑ چڑھ جائے گی. بہار آئے، خزاں جائے، بہار آئے تو گلشن میں جو پہلا پھول کھلتا ہے اسے بکر کہا جاتا ہے. ابو کا معنی ہے صاحب، ابو کا معنی ہے والا. بکر کہتے ہیں پہلے پھول کو. 670 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے جناب عیسیٰ کو آسمانوں پر گئے ہوئے. دنیا میں کفر ہے، خزاں ہے، اندھیرا ہے. میرے آقا غار حرا سے اترے ہیں توحید کا نور لے کر، وحی کا نور لے کر، بہار کو لے کر غار حرا سے اترے ہیں. آج انسانیت پر بہار آ رہی ہے، زمین پر بہار آ رہی ہے. میری ملت کے باشعور مسلمانوں، نسل انسانیت میں گلشن محمدی میں جب بہار آئی ہے تو جو پہلا پھول کھلا ہے اسے ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے. ابو کا معنی ہے والا، بکر کا معنی ہے پہلا پھول. پہلا، میرے آقا جو بہار اسلام لے کر حرا سے اترے ہیں نا، جو پہلی بہار آئی ہے اسے ابو بکر کہا جاتا ہے. جو پہلا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، حضور حیدر کرار، حضرت علی شیر خدا، جو آیت میں نے خطبہ کے دوران پڑھی ہے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، اس کی تفسیر حضور حیدر کرار. ویسے کیا خیال ہے، حضرت علی یار غار کا ذکر کریں، سن کے دل کو خوشی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بولے نہیں آپ لوگ؟ وہ علامہ اقبال کا معروف شعر ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضیٰ سوزے. یہاں سادات بیٹھے ہیں، علاقے کا نام ہی مدینہ سجدہ ہے. یہاں دل حیدر کرار کی کیفیات بھی ہیں، سوزے صدیق اکبر بھی. میں جب کسی سید نقشبندی کو ملتا ہوں میرا دل بڑا خوش ہوتا ہے، میرا دل بڑا خوش ہوتا ہے. یار غار کی تعریف بازبان حیدر کرار. اس آیت کی تفسیر میں یار غار فرماتے ہیں امام الانبیاء وحی لے کر اترے ہیں. آپ فرماتے ہیں باقی سب نے اسلام قبول کیا ہے، ابو بکر نے اسلام قبول بھی کیا ہے، اسلام کی تصدیق بھی کی ہے. نہیں سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. حضرت علی فرماتے ہیں امام الانبیاء اسلام لے کر حرا سے اترے ہیں، وحی غازہ وحی لے کر اترے ہیں، اور باقی سب نے اس وحی کو مانا ہے، اقرار کیا ہے، حضور کی نبوت کو مانا، اسلام قبول کیا ہے. ابو بکر وہ ہیں اسلام قبول بھی کیا ہے، اسلام کی تصدیق بھی کی ہے. اسلام قبول بھی کیا ہے، اسلام کی تصدیق بھی کی ہے. ابو بکر کا معنی المنجد اٹھائیں، لسان العرب اٹھائیں، ابو بکر کا معنی ہے ہر معاملے میں پہل کرنے والا، جلدی کرنے والا، دیر نہ کرنے والا، ہر معاملے میں پہل. میں طالب علم بھی نہیں، 20 سال ہو گئے ہیں 2002 سے، یہ 2022 ہے. 2002 میں نے پہلی تقریر کی تھی ممبر پر بیٹھ کر. 20 سال ہو گئے ہیں آستانِ کرم کی غلامی کا جھومر ماتھے پہ سجائے، کریا کریا نگر نگر مجھے جاتے ہوئے. 20 سالوں میں اپنے آپ کو عالم دین سمجھنا تو دور کی بات ہے. اگر ایک لمحے کے لیے میرے دل میں یہ خیال آئے نا کہ اب میں طالب علم بن گیا ہوں، اس سے پہلے اللہ مجھے موت دے دے. میں طالب علم بھی نہیں، پر بات بڑی ذمہ داری سے عرض کرنے لگا ہوں. یہ جو ابو بکر کا معنی میں نے کیا نا، پہل کرنے والا، اس پر اگر آپ مجھے اجازت دیں تو یہیں بیٹھے بیٹھے میں آپ کو 50 حدیثیں سنا سکتا ہوں. اب میں وہ ساری حدیثیں نہیں سنا سکتا، 1-1.5 منٹ کے اندر میں ساری حدیثوں کا ایک ایک جملہ آپ کو سنا دیتا ہوں. بعد میں اردو میں کروں گا، پر ہر جملہ حدیث ہے، ہر جملہ حدیث ہے. ابو بکر کسے کہتے ہیں؟ پہل کرنے والا. ابو بکر کسے کہتے ہیں؟ حضور حیدر کرار فرماتے امام الانبیاء وحی لے کر آئے، ابو بکر نے تصدیق کی تو ابو بکر اسے کہتے ہیں اسلام کے مسلم اول کو ابو بکر کہا جاتا ہے. یہ حدیث ہے. ابو بکر کون ہے؟ مسلم اول. ابو بکر کون ہے؟ مومن اول. ابو بکر کون ہے؟ کلمہ گوئے اول. میرے آقا اعلان نبوت کریں، حضور کے بعد بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر جو پہلا خطیب اسلام بنے اسے ابو بکر کہا جاتا ہے. یہ بھی حدیث سنا رہا ہوں. میں نے عرض کیا ہر جملہ حدیث کی ترجمانی ہے. میں ذرا اردو میں سنا رہا ہوں، ہیں یہ ساری حدیثیں. میرے آقا اعلان نبوت کریں اور حضور کے بعد، امام الانبیاء کے بعد
بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر جو پہلا مبلغ اسلام بنے اسے ابو بکر کہا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں شروع اسلام کا دور بڑا مشکل دور تھا، کفر معاشرے پر غالب ہے، مسلمانوں پر ظلم کیے جا رہے ہیں، شہید کیے گئے ہیں۔ جناب عمار بن یاسر کے والد بی بی سمیہ شہید کیے گئے، عمار پر ظلم ہوئے، بلال پر ظلم ہوئے، زید پر ظلم ہوئے، بے شمار روایات ہیں۔ پر میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اسلام کی خاطر پہلا تھپڑ کھانے والے کو ابو بکر کہا جاتا ہے، اسلام کی خاطر پہلا پتھر کھانے والے کو ابو بکر کہا جاتا ہے، اسلام کی خاطر پہلا زخم کھانے والے کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ ابو بکر کا معنی ہر معاملے میں پہل کرنے والا۔ میں آپ کی تھوڑی نہیں بڑی توجہ کا طالب ہوں۔ میرے آقا فرمائیں کہ کون ہے جو بیواؤں کی خدمت کرے گا، یتیموں کی مدد کرے گا، سب سے پہلے کھڑے ہونے والے کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ میرے آقا کی ساری حیات حضور دنیا میں موجود ہیں، اور حضور اپنی ساری حیات مبارکہ میں اگر کسی کو فرمائیں کہ ابو بکر سے کہو مصلی رسول پر کھڑا ہو کر نمازیں پڑھائے، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، حضور کے ساری زمانے نبوت میں وہ پہلا آدمی جو مصلی رسول پر کھڑا ہو کر صحابہ کی امامت کرے اسے ابو بکر کہا جاتا ہے۔ میرے آقا کریم حج فرض ہو اور اسلام کا پہلا حج کون سا حج ہے؟ حج جو فرض ہوئے پہلا حج ہو، اور پہلے حج میں سب سے پہلے جسے امیر بنایا جاتا ہے اسے ابو بکر کہا جاتا ہے۔ میرے آقا فرمائے صحابہ چلو ہم نے عمرے پہ جانا ہے۔ بار بار بندہ کہتا اچھا نہیں لگتا، میں کہہ رہا ہوں، میں یہ بھی کہہ رہا ہوں، حدیث بیان کر رہا ہوں، یہ جتنے جملے حدیث ہے۔ امام الانبیاء فرمائے چلو عمرہ کرنے کے لیے جانا ہے، 1400 صحابہ کو لے کر چلے مکہ کی طرف۔ جب حضور فرمائے نا عمرے کے لیے جانا ہے، جو سب سے پہلے احرام باندھے اسے ابو بکر کہا جاتا ہے۔ نہیں سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میرے آقا فرمائے چلو ہم نے عمرہ کے لیے جانے، جو سب سے پہلے قربانی کا جانور خریدے اسے ابو بکر کہا جاتا ہے۔ حدیبیہ میں پہنچے، مشرکین مکہ میں نہیں آنا، عمرے کی اجازت نہیں، صلح حدیبیہ۔ امام الانبیاء فرمائے چلو واپس چلنے، جو سب سے پہلے احرام کھولے اسے ابو بکر کہا جاتا ہے۔ فاروق اعظم بھی آگے تھے، یار غار کے پاس، احرام نہ کھولیں ہم لڑتے ہیں۔ امام الانبیاء کو خبر ملی، فرمایا جو کچھ میرے دل میں تھا اللہ نے ابو بکر کے دل میں ڈال دیا ہے۔ حضور فرمایا نا احرام کھولو، سب سے پہلے احرام کھولنے والے کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ حضرت یار غار میدان بدر میں کھڑے ہوں اور مقامی عریش پر اللہ کے رسول جلوہ گر ہیں، اور بدر مارکہ حق و باطل ہے، مشرکین کا ٹارگٹ وجود رسول ہے، کسی طرح امام الانبیاء کو شہید کیا۔ کون ہے جو حضور کی خدمت کے لیے کھڑا ہوگا، جو سب سے پہلے ہاتھ اٹھا کر لبیک یا رسول اللہ کہے اسے ابو بکر کہا جاتا ہے۔ الشول الشانی اس لیے کہا گیا ہے، امام الانبیاء فرمایا آج روزہ کس نے رکھا ہے، یار غار ہاتھ اٹھائے سب سے پہلے اسے ابو بکر کہا جاتا ہے۔ میرے آقا فرمائے آج کس نے کسی یتیم کو کھانا کھلایا ہے، جو سب سے پہلے ہاتھ اٹھائے اسے ابو بکر کہا جاتا ہے۔ میرے آقا کریم فرمائے آج کس نے غلام آزاد کیا ہے، جو سب سے پہلے ہاتھ اٹھائے اسے ابو بکر کہا جاتا ہے۔ جو سب سے پہلے قرآن کے ورقوں کو جمع کرے اسے ابو بکر کہا جاتا ہے۔ جو سب سے پہلے ممبر رسول پر بیٹھے اسے ابو بکر کہا جاتا ہے۔ جو سب سے پہلے عقیدہ ختم نبوت کا پہرا دے اسے ابو بکر کہا جاتا ہے۔ جو سب سے پہلے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کرے اسے ابو بکر کہا جاتا ہے۔ اور یہ حدیث وہ آپ نے سن رکھی ہے، جب قیامت برپا ہوگی سب سے پہلے اللہ کے رسول کی قبر کھلے گی۔ سنیے نا آپ نے، ویسے ہمارا یہی عقیدہ ہے جہاں سے میں نے بات شروع کی ہے کہ امام الانبیاء کے بعد باقی نبیوں کے درجے ہیں، باقی نبیوں کے بعد صدیق اکبر کا درجہ ہے، ایسا ہی ہے نا؟ سنے نا آپ نے؟ پر یہ جو بات کرنے لگا ہوں، یہ اس پر آپ نے شاید غور نہ کیا ہو، یہاں نبوت کا بھی ذکر نہیں ہو رہا۔ امام الانبیاء کے بعد نبیوں کے درجے ہیں، پھر یار غار کا درجہ ہے، پر حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، میرے بعد جس کی قبر سب سے پہلے کھلے گی اسے ابو بکر کہا جاتا ہے۔ حضور کے بعد جس کی قبر سب سے پہلے کھلے گی اسے ابو بکر کہا جاتا ہے۔ امام الانبیاء تشریف لا رہے ہیں مسجد سے باہر، ادھر حضرت صدیق اکبر کا بازو میں بازو، ادھر فاروق اعظم کے بازو میں بازو۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہر منظر ہی بڑا دل نشین ہوتا ہے، آج عجب منظر ہے، شیخین کو ساتھ لے کے آ رہے ہیں۔ فرمایا میں قیامت کے دن بھی آؤں گا، ابو بکر اور عمر کا ہاتھ پکڑ کے میدان حشر میں آؤں گا، جو سب سے پہلے نبی کے ساتھ میدان حشر میں آئے گا اسے ابو بکر کہا جاتا ہے۔ اور ذرا حوصلے سے سننا ہے جو اگلی بات کرنے لگا ہوں، تو آپ بات سمیٹ لیجئے گا۔
میں یہ پوری حدیث نہیں سنانا چاہتا تھا، میں جملوں میں ساری حدیثیں سنانا چاہتا تھا، اگر آپ اجازت دیں تو آج آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں، ویسے میں نے جملے میں سنانی تھی، بات کر دیتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے المودۃ بین الصحابۃ و اہل البیت، صحابہ اور اہل بیت میں مودت۔ دیکھیں کتنا سونا مضمون ہے کتاب کا، صحابہ و اہل بیت میں محبت کی بات نہیں کر رہا، مودت کی بات کر رہا ہوں۔ وقت نہیں نا میں محبت اور مودت میں فرق بیان کروں۔ محبت کسے کہتے ہیں اور مودت کسے کہتے ہیں؟ مچھلی کو پانی سے محبت نہیں، مودت ہے، اس کی مجبوری ہے۔ ہمیں آکسیجن سے محبت نہیں، مودت ہے، مجبوری ہے آکسیجن میں، ہوا میں سانس لینا۔ میری ملت کے باشور مسلمانوں، کتاب کا نام ہے المودۃ بین الصحابۃ و اہل البیت، لکھنے والے ہیں کتاب کے جو مصنف ہے علامہ زمخشری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور راوی سنیں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا، راوی ہیں حضور حیدر کرار۔ حضور حیدر کرار وضو کر رہے ہیں، آپ کا غلام تھا کمبر آپ کو وضو کروا رہے ہیں۔ کون وضو کروا رہے ہیں؟ وہ شاہ شمس صبری سے کسی نے پوچھا آپ حضرت علی کے غلام ہیں؟ آپ فرماتے ہیں نہیں، من غلام میں کمبر است، میں تو حضرت علی کے نوکر کا نوکر ہوں۔ کمبر وضو کروا رہے اور حضرت علی شیر خدا وضو کر رہے ہیں۔ وضو سے فارغ ہوئے، فرمایا کمبر مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کمبر کہتا جی کوئی حاجت نہیں جو اس وقت مانگ سکو۔ آپ نے فرمایا ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ سوال ہی پوچھ لے۔ کمبر کہتا ہے اس وقت ذہن میں سوال بھی کوئی نہیں جو آپ سے پوچھوں۔ حضرت علی مسکرائے، فرمایا تو نہیں سمجھا، یہ میں سنت رسول ادا کر رہا ہوں۔ کیا ادا کر رہا ہوں؟ سنت۔ تھک تو نہیں گیا آپ لوگ؟ یقین جانیے میں بے شمار دفعہ مدینہ سیدہ آ چکا ہوں، محرم کی محافل میں، دیگر محافل میں، اور بزم جمیل کے پلیٹ فارم پر تو کئی دفعہ، ماہ سفر میں امام ربانی کے جو دن منائے جاتے ہیں یا جمادی الاخر کے دنوں میں، لیکن آج اس موسم کی شدت کے باوجود آپ کی یہ محبت مجھے ہمیشہ یاد رہے گی۔ جو میں بات عرض کر رہا تھا، حضرت علی شیر خدا نے فرمایا یہ میں سنت رسول ادا کر رہا تھا کہ ایک دن میں اللہ کے رسول کو وضو کروا رہا تھا، وضو سے فارغ ہوئے، امام الانبیاء نے فرمایا علی مانگو، کیا مانگتے ہو؟ میرا ذوق اور وجدان کہتا ہے حضور حیدر کرار نے عرض کیا ہوگا یا رسول اللہ آپ سلامت رہیں، کمی کیا ہے؟ فرمایا علی اگر کوئی ذہن میں سوال ہے تو پھر وہ سوال پوچھ لو، توجہ میری جانب رکھیں۔ فرمایا علی ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ سوال۔ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک سوال ہے میرے ذہن میں کہ قیامت کے دن نسل انسانیت جناب آدم سے آخری انسان تک سارے میدان حشر میں موجود ہوں گے، نبی، رسول، متقی، پرہیزگار، گناہگار، نیک، سارے موجود ہوں گے، اور میدان حشر میں حساب شروع ہوگا۔ ہم دن میں 5 دفعہ اس دن کا ذکر کرتے ہیں، مالکی یوم یقوم الحساب۔ ہم حساب کا ذکر سنتے ہیں، میزان کا ذکر ہے سورہ رحمان میں۔ تو یا رسول اللہ میرے ذہن میں سوال ہے کہ تمام نسل انسانیت میں وہ پہلا آدمی کون سا ہوگا جس سے حساب کا آغاز کیا جائے گا؟ کبھی آیا آپ کے ذہن میں یہ سوال؟ وہ کون سا پہلا آدمی ہے؟ نبی تو بلا حساب ہی جنتی ہے نا، میں تو ان کی بات نہیں کر رہا۔ امتوں میں وہ پہلا آدمی کون سا جس کا حساب لیا جائے گا، جس سے حساب کا آغاز ہوگا؟ اب اس کے جواب میں حدیثیں بے شمار ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، جامع ترمذی، موطا امام مالک، ریاض الصالحین، مشکات، آگے شروحات بے شمار ہیں، حدیثیں آپ نے سن رکھی ہیں۔ قیامت کے دن امام الانبیاء ساری نسل انسانیت ہر نبی کے دروازے پر جائیں گے، اور ہر نبی کیا فرمائے گا؟ اذهبوا الى غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ سب کے دروازوں سے ہو کر جناب عیسیٰ کی بارگاہ میں آئیں گے، عیسیٰ فرمائیں گے اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر کوئی یہ کام کر سکتا ہے تو سیدہ آمنہ کا لال یہ کام کر سکتا ہے۔ نسل انسانیت گرو در گرو، جتھوں کے جتھے چلیں گے دروازے محمدی کی طرف۔ میں ذمہ داری سے بیان کر رہا ہوں، میرے آقا یہ نہیں فرمائیں گے میں تو صرف نبی تھا، میرا کام تھا پیغام دینا، میں اختیار نہیں رکھتا، میں مکھی کا پار نہیں بنا سکتا، یہ نہیں فرمائیں گے، بلکہ میرے آقا دونوں بازو پھیلائیں گے اور فرمائیں گے انا لہا انا لہا، اے در بدر پھرنے والوں آجو میری بارگاہ میں اسی کام کے لیے یہاں موجود ہوں۔ انا لہا انا لہا، ساری نسل انسانیت۔ میں سوال پر رہنا چاہتا ہوں، یہ سجدہ حشر میرا مضمون نہیں، یہ پورا ایک الگ مضمون ہے۔ ساری انسانیت حضور کی بارگاہ میں
پھر اللہ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے. کیا کریں گے؟ اور بخاری مسلم کے الفاظ ہے طویل سجدہ ہوگا, طویل سجدہ. اور حضور روئیں گے اور اللہ کی حمد بیان کریں گے. اللہ کرے سمجھ جائیں, جب حضور اللہ کی حمد بیان کریں گے, شان حامدیت کا اظہار ہوگا, فرشتے حیران ہو کر ایک دوسرے کا چہرہ دیکھیں گے, حمد بیان کہاں سے کر رہے ہیں؟ ہم تو کہتے تھے نانو نسبح بحمدک و نقدس لک, ایسی حمد ہم نے آج تک سنی نہیں, نہ کسی فرشتے نے نہ کسی نبی نے کی. میرے آقا سجدہ کریں گے, اللہ کی حمد بیان کریں گے, حضور آنسو بہائیں گے. اللہ فرمائے گا ارفع راسک, ارفع راسک, راس کہتے ہیں سر کو, ارفع راسک, اے میرے محبوب سر اٹھاؤ. سالتا تھا محبوب تو مانگتا جا, میں عطا فرماتا جاؤں گا. اشفع تو شفع, آج اشارہ کرنا تیرا کام ہے, بخش دینا ہمارا کام ہے. پھر حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے پروردگار حساب شروع فرما. کیا شروع فرما؟ یہ نہیں کہیں گے سب کو بخش دے, بھئی پہلے پتہ تو چلے نا کون فیل ہے کون پاس ہے. لوگ جا کر جنت میں یہ نہ کہ اپنے عملوں سے جنت میں آ گئے ہیں. پروردگار حساب شروع فرما. جب حضور اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں گے پروردگار حساب شروع فرما. اب آئیں اس سوال پر. کتاب کا نام ہے المودۃ بین الصحابۃ و اہل البیت, اور مصنف امام زمخشری, راوی حضور حیدر کرار حضرت علی شیر خدا. حضور حیدر کرار فرماتے ہیں اللہ میدان حشر میں فرمائے گا محبوب ہم حساب شروع کرتے ہیں, آپ ذرا اپنی امت میں سے کسی کا ہاتھ پکڑ کے آگے تو کریں جس سے حساب شروع کیا جا سکے. آپ کسی کو آگے تو کریں, ذرا اندازہ تو کریں سارے نبی وہاں موجود, سارے فرشتے وہاں موجود, تمام نسل انسانیت وہاں موجود, غوث ہیں, کتب ہیں, ابدال ہیں, شہید ہیں, امام ہیں, نیک ہیں, گنہگار ہیں, ساری امت کھڑی ہے. میری ساری گفتگو کا نچوڑ ہے, اور میرے آقا نے کسی ایک کو منتخب کرنا ہے, کسی ایک کو منتخب کرنا ہے جس پر حضور کو یقین ہے یہ کامیاب ہوگا, یہ پاس ہو جائے گا, یہ بلا حساب بخشا جائے گا, یہ کامیاب ہوگا. اب میرے آقا نے دیکھنا یہ ہے کس کی وفا سب سے کامل ہے, کس کا تقوی سب سے کامل ہے, کس کا عمل سب سے کامل ہے, کس کا ایمان سب سے کامل ہے. حضور کی حدیث ہے, فرمایا ساری امت کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو, ابو بکر کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھ دو. ساری امت کے ایمان سے ابو بکر کا ایمان اعلیٰ و عرفہ ہے. میدان حشر میں اللہ فرمائے گا محبوب ذرا کسی کا ہاتھ پکڑ کے آگے کرے, اس سے حساب لیا جا سکے. حضرت علی فرماتے ہیں اس وقت حضور ہاتھ پکڑیں گے تو سیدنا صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑیں گے. میرے آقا نے اسے آگے کرنا ہے جس کے تقوی پر بھی یقین, جس کے ایمان پر بھی یقین, جس کی صدق پر بھی یقین, جس کی وفا پر بھی یقین, جس کا اعمال بھی سب سے اچھے. امام الانبیاء یار غار کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے اور عرض کریں گے پروردگار لے میرے یار غار سے حساب شروع کر, لے میرے ابو بکر سے حساب شروع فرما. اللہ فرمائے گا اے پیارے مصطفیٰ ابو بکر تو وہ ہے جس نے ساری زندگی کبھی تیرے ساتھ حساب نہیں کیا, آج مجھے بھی سے حساب لیتے ہوئے حیا آ رہی ہے. اب میں اپنے اسی موضوع پر جو میں بات بیان کر رہا تھا, میدان حشر میں جس کا ایمان اور عمل سب سے پہلے تولے گا اسے ابو بکر کہا جاتا ہے, جس کا سب سے پہلے ایمان تولا جائے گا اسے ابو بکر کہا جاتا ہے. اور یہ بھی آپ نے سنا ہے حضور نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں جو کہ مختلف جنتیں ہیں. جنت ماوا ہے, جنت عدن ہے, جنت فردوس ہے, جنت نعیم ہے. فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں. کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں. کسی کے لیے 1 کھلے گا, کسی کے لیے 2 کھلیں گے, کسی کے لیے 3 کھلیں گے. اور میں جب میرا ابو بکر آئے گا نا, اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دے گا. چاہے روزے داروں کے دروازے سے جا, چاہے شہیدوں کے, چاہے علماء کے, جس دروازے سے ابو بکر چاہتا ہے اس دروازے سے داخل ہو جا. میدان حشر میں جس کا قدم چومنے کے لیے ہر دروازہ اپنی طرف بھلائے گا اسے ابو بکر کہا جاتا ہے. میں نے ابو بکر لفظ کی تشریح کی ہے اور اسی میں سارا وقت گزر گیا. قرآن مجید ہے, سورہ نور ہے, آیت نمبر 40 ہے, وَلَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ. حوالہ سن لیں, تفسیر قرطبی,
امام قرطبی نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں، اور انہوں نے امام سالبی کا قول بیان کیا ہے، اور راوی ہیں جناب سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام الانبیاء نے، یہ تو آپ نے سنا ہے، اس پر حدیثیں ہیں مصنف عبد الرزاق میں، دیگر کتابوں میں، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے میرے نور کو بنایا۔ آج اس سے آگے کی بات ہو رہی ہے، اور یہ بات اگر آپ نے خود پڑھنی ہو تو امام دہلوی نے مسند الفردوس میں اس کو لکھا ہے، اور خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں۔ امام الانبیاء نے فرمایا اللہ نے ابو بکر کو میرے نور سے بنایا ہے۔ سورہ نور ہے، آیت نمبر 40 ہے، تفسیر قرطبی ہے، اور راوی ہیں جناب انس۔ امام سالبی کا قول امام قرطبی نے بیان کی ہے، فرمایا اللہ نے ابو بکر کو میرے نور سے، آگے فرمایا پھر اللہ نے عائشہ کو اور عمر کو ابو بکر کے نور سے بنایا ہے۔ ذرا آگے سنتے جائیں حدیث، آگے فرمایا اللہ نے میری امت میں جتنے مومن بنانے ہیں نا انہیں عمر کے نور سے بنایا ہے، اور جتنی مومنہ عورتیں آئیں گی وہ عائشہ کے نور سے بنائی جائیں گی۔ یہ جو آگے لفظ ہے نا فما لہ من نور، اس کی تفسیر میں امام قرطبی یہ تفسیر بیان کرنے کے بعد، روایت لینے کے بعد فرماتے ہیں جس کے دل میں ابو بکر کا بغض ہوگا چہرہ بے نور ہو جائے گا۔ جس کے دل میں ابو بکر کا بغض ہوگا چہرہ، بڑی عطا ہے بھائی شکیل پر، میں رشک کرتا ہوں۔ میں نے پہلے عرض کیا شاعر یا ادیب کے لانت بڑے دور کی بات ہے، میں تو طالب علم بھی نہیں بن سکا، پر میں نے بھی ایک دن قلم اٹھایا اور ایک شعر میں نے لکھ دیا ہے۔ آپ سمجھ گئے تو نیکی ہے، مہربانی ہے، بھائی شکیل سمجھ جائیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، جس کے دل میں صحابہ کا ادنا سا بغض ہے، دو چیزیں، میرا 20 سال کی تبلیغ کا مشاہدہ ہے بھائی شہزاد شفیق صاحب، میرا اپنی 20 سالہ تبلیغ کا مشاہدہ ہے، ایک تو جو یار غار یا صحابہ کا بے ادب ہوگا نا اسے مردار کی بدبو آئے گی، دوسرا چہرہ بے نور ہوگا۔ یہ دو چیزیں جب میرے مشاہدے میں آئیں تو میں نے ایک جسارت کر دی ہے، اللہ کرے سمجھ جائیں، میں نے کہا آب زمزم بھی نہ دھو پائے گا ایسے چہرے، بغض صدیق کی سیاہی جنہیں کالا کر دے۔ گھر جا کے سوچئے گا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آب زمزم بھی نہ دھو پائے گا ایسے چہرے، بغض صدیق کی سیاہی جنہیں کالا کر دے۔ میں بار دیگر ہدیہ تبریک بھی پیش کرتا ہوں بزم جمیل کے اراکین کو۔ اس بات کو بھی خطیب بغدادی نے بیان کیا ہے، اور اس بات کو جناب امام دہلوی نے بیان کی ہے، امام الانبیاء کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا حب ابی بکر و شکرہ واجب علی امتی، فرمایا ابو بکر کی محبت اور ابو بکر کا شکریہ ادا کرنا میری امت پر واجب ہے۔ حب ابو بکر و شکرہ واجب علی امتی، قیامت تک جو بھی اسلام میں آئے گا اس پر لازم ہے وہ ابو بکر سے محبت بھی کرے گا، ابو بکر کا شکریہ بھی ادا کرے گا۔ یہ جو محافل ہیں اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، یہ ہدیہ تشکر ہے یار غار کی بارگاہ میں، 30 دن محافل کا انعقاد کرنا، یہ ہدیہ تشکری پیش کیا جا رہا ہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ کریم میرے ان بھائیوں دوستوں کی محنتیں بارگاہ صدیقی تک مقبول بنائے، حضور یار غار کی بارگاہ میں یہ مقبول و منظور ہو جائیں۔ اللہ کریم صحابہ و اہل بیت ان کی محبت میں زندگی اور اسی محبت پر ہمیں موت عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔